السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ رمضان سیریز میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے انصاف کرنا۔ ہم لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے، آپ کی عزت کی وجہ سے، آپ کے معیار کی وجہ سے یا آپ پر اعتبار کی وجہ سے آپ کو منصف بنا لیا جاتا ہے۔ تو منصف جب بنایا جاتا ہے آپ کو، تو آپ سے فیصلہ کروایا جاتا ہے، یا ایک تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی مسئلے میں دو فریقین خود متفقہ طور پر آپ کو بڑا بناتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہم قبول کریں گے۔ ایک دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ خود مسائل کو آپ دیکھ کر وہاں پہنچتے ہو اور اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہو۔ یعنی کہ جب آپ فیصلہ کرنے والے بنتے ہو، آپ منصف بنتے ہو، انصاف کرنے والے بنتے ہو، اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں کیا میسیج دیتے ہیں، ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہاں ایک اور لفظ ہے بالحق، حق کے ساتھ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ منصف بنانے سے پہلے ایک بک کا حوالہ دے رہے ہیں، ایک ایسی بک کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں تمام قسم کے مینولز، تمام قسم کے آپریشنز، SOPs اور تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں جہاں سے ہم وہ چیزیں لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے وہ کتاب تم پر نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو۔ جب آپ منصف بنتے ہیں، جب آپ فیصلہ کرنے والے بنتے ہیں، اللہ نے بہترین طریقے سے اپنے فیصلہ جات کو ایک کتاب کی شکل میں آپ پر حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے۔ جب آپ فیصلہ کرنے والے بنے تو اس کتاب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہترین طریقے سے آسانی کا باعث ہوگا۔ اکثر جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خوف رہتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں کہیں غلط فیصلہ نہ کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میرا دل تو صاف ہے لیکن فیصلے کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تمام کاموں کو آسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایک حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب سے فیصلہ کرو۔ آپ تو فیصلہ کر ہی نہیں رہے ہو، آگے اس بات کو اللہ آسان کرتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے آپ کو آشنا کیا ہے۔ اللہ نے کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے، اللہ نے آپ کے پاس کتاب بھیجی ہے اور اس کتاب سے آپ کو آشنا بھی کیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر۔ جس چیز کی سمجھ آپ کو ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے لوگوں کے درمیان اس چیز کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کرتے ہوئے فیورٹزم نہیں کرنا۔ فیورٹزم ایک زہر ہے جو رشتوں کو، امپلائمنٹ کو، کنیکشنز، بانڈنگز کو، اس کے ساتھ ساتھ پوری آرگنائزیشنز کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ آگے اپنی بات میں بیان کرتے ہیں کہ اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ جنہوں نے غلطی کی ہے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، جنہوں نے حق مارا ہے، جنہوں نے خیانت کی ہے، ان کا حمایتی آپ نے نہیں بننا۔ آپ نے حق بیان کرنا ہے کیونکہ اللہ نے جو کتاب ہم پر نازل کی ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور اللہ نے اس کی آشنائی بھی آپ کو دی ہے، اس کی سمجھ بوجھ بھی آپ کو دی ہے۔ بس اس سے آپ فیصلہ کریں۔ عقلی دلائل، منطق اور بلا وجہ کی اس طرح کی سوچیں، ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت آسان سا فارمولہ ہے۔ دین آسان ہے، چلنے کا طریقہ آسان ہے۔ چلنے والے بنیں اور چل پڑیں۔ انشاءاللہ پوری کی پوری زندگی اور زندگی کے بعد جو سب سے بڑی ہماری زندگی ہے، آخرت کی زندگی، وہ ہماری آسان ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔